اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانہ کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے۔ اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک،
وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا۔ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائے، اتنے اللہ کی بڑائی کا بول بولیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کریں۔ اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت میں پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے۔ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ محنت اس بات کی کرنی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین محنت کرنے والوں کے دلوں سے بھی، اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان کے دلوں میں سے بھی وہ یقین نکل جائے جو ناکامی کا راستہ ہے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ یقین، یہ مبارک کلمہ یقین کے بدل جانے کا نام ہے، یقین کے بدل جانے کا نام ہے یہ کلمہ، یقین بدل جائے۔ تو وہ کون سا یقین ہے جو ناکامی کا راستہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے اور تجربے کا یقین، جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کے زندگی بھر کے تجربے ہیں، اس پر یقین۔ یہ یقین، یہ ناکامی کا یقین ہے۔
جہاں نفع نظر آیا اس کو نفع سمجھ لیا، جہاں نقصان نظر آیا اس کو نقصان سمجھ لیا، اپنی آنکھ دیکھی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، مشاہدے تجربے کا یقین ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اور دونوں یقین آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں یقینوں میں۔ آپ اللہ کے بندوں کو غیب کی خبر سنائیے، آپ دیکھو بھائی یہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو اس راستے کو چھوڑ دو، یہ ناکامی کا راستہ ہے، سود کا راستہ ناکامی کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو۔ ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے، ان کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہمارا فائدے کا راستہ ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے نقصان، اور ان کا تجربہ بتا رہا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے۔ ان کی نظر کیا بتاتی ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ سارے بھائی متوجہ نا بتا، نظر کیا بتاتی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، اور خبر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ یہ اپنے دلائل پیش کریں گے کہ کوئی ملک دکھائیں جہاں سود نہیں ہے، کوئی شہر دکھائیں جہاں سود نہیں ہے، کوئی قوم دکھائیں کہ جس میں سود نہیں ہے۔ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ کس نے سنائی ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول نے سنائی ہے۔ ہماری گردنیں جھک جائیں؟ پھر آپ انہیں غیب کی خبر سنائیں کہ زکوٰۃ ادا کرو گے دنیا میں یہ انعام ملے گا، آخرت میں یہ انعام ملے گا، اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، 39 حصے اللہ تعالیٰ اس میں راحت، چین، سکون بھر دیں گے۔ زکوٰۃ دیے ہوئے مال سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے تو مال کم ہو جاتا ہے، سود سے بڑھ جاتا ہے اور زکوٰۃ سے کم ہو جاتا ہے۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو انسان کی نظر کیا بتاتی ہے کہ کتنا مال کم ہو گیا؟ 2.5 لاکھ۔ مطلب یہ کیا بات ہے بھائی؟ دعوت والی محنت، یہ محنت ذریعہ ہے، نبیوں والی محنت ذریعہ ہے یقین کے بدل جانے کا۔
اور وہی محنت، نبیوں والی محنت آپ کی امت میں منتقل کی گئی ہے۔ آپ کی امت کا بھی یہی کام ہے کہ وہ انسان جو مشاہدے تجربے کے یقین والے ہیں، وہ انسان غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائیں۔ یہ محنت کی جاتی ہے کہ جو مشاہدے تجربے میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اپنے مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر وہ غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائیں۔ یہ محنت ہے ہماری محنت۔ انسانوں کے مشاہدے تجربے یہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے، اور غیب کی خبریں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، یہ ان کی نظر بتاتی ہے، ان کا تجربہ بتاتا ہے یہ کہ مخلوق کو چلا رہی ہے۔ پیاسے کو کیا چیز چلا رہی ہے بھائی؟ پانی چلا رہے ہیں۔ پیاس بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق۔ بھوکے کو کیا چیز چلا رہی ہے؟ کھانا چلا رہے ہیں۔ کھانا بھی مخلوق، بھوک بھی مخلوق۔ مخلوق کو چلا رہی ہے۔ مال مخلوق ہے تو مال سے کیا ہوتا ہے؟ مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ان کا تجربہ ہے۔ مال جیب میں ہوگا تو چیزیں ملیں گی، مال نہیں ہوگا تو چیزیں کیسے ملیں گی؟ تو یعنی مخلوق کو چلا رہی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ 10-20 مخلوق نہیں، پوری کائنات۔ یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ خبر کیا بتاتی ہے کہ کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ کہتے ہیں مخلوق کو چلا رہی ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ کریم ذات اپنے بندوں کو قدم قدم پر غیب کی خبریں سنا کر ان کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں۔ مخلوق سے ہونے کا یقین، نظر سے دھوکہ۔ اور یہ خبر بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دی، اس کائنات کے چلانے والے ایک کے بجائے 2 ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا۔ یہ خبر بھی اللہ نے سنا دی۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ یقین دل میں اتر جائے۔ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالی کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اس کے امر سے ہو رہا ہے۔ مخلوق سے ہونے کا یقین ناپاک یقین ہے۔ درخت کا کوئی پتا گرے گا، غیب کی خبر بتا رہی ہے، درخت کا کوئی پتا گرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے، اور اس کے چاہے بغیر نہیں گرے گا۔ دیکھنے والوں کی آنکھ کیا بتا رہی ہے؟ دیکھنے والوں کی آنکھ بتا رہی ہے کہ سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، خزاں کا موسم ہے، یہ پتے گرتے رہتے ہیں،
بھئی پتوں کے گرنے سے اللہ کو نہیں پہچانتے کہ کس کے حکم کے تابع ہیں؟ درختوں کے پتے کس کے حکم کے تابع ہیں؟ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں. کسی مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گا، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. پتے پر چھوٹی سی مخلوق ہے، کوئی چھوٹی بڑی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اسرافیل علیہ السلام 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. تو اسرافیل علیہ السلام کیا لے کر کھڑے ہوئے بھائی جی؟ سنتے نا کیا لے کر کھڑے ہوئے؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اور کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے؟ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں. 1000 سال سے کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں سال سے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے علم میں ہے. اور فرمایا ان کے کان اللہ کے حکم کی طرف لگے ہوئے ہیں. حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے، جب تک حکم نہیں آئے گا سور نہیں پھونکیں گے. اور 1000 سال کھڑے رہیں، حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے. کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ میرے چاہنے سے ہوتا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتا. کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ سارے بھائی ہوتا ہے نا. کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ کا چاہنا نظر نہیں آتا، اپنا چاہنا نظر آتا ہے. دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہو رہے ہیں. ہم یہاں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، نظر یہ آتا ہے کہ بھی ہم یہاں فجر کے بعد کا بیان سننا چاہتے تھے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ کس کے چاہنے سے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں. انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ ہم سب پڑھتے ہیں تو اس کا کیا ترجمہ ہے کہ یا الہی، نہ ہمیں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، آپ کی توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ. یہ غیب کی خبر ہے. قرآن حکیم میں اللہ پاک یہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. نظر آتا ہے اپنے سے چاہنا نظر آتا ہے. اللہ کے چاہنے پر ایمان لاؤ، اس کا چاہنا نظر نہیں آتا. وہ غیب کی خبریں سنا کر ان کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں اللہ پاک. ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ پاک ان کو اس دھوکے سے نکالنے کے لیے قدم قدم پر غیب کی خبریں سناتے ہیں. اب آپ غیب کی خبر سنیے. اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ میرے بندو تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے. تمہارا چاہنا بھی ہمارے چاہنے کا پابند ہے. یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ کس نے سنائی ہے؟ یہ اللہ تعالی نے سنائی ہے.
نظر کا دھوکہ ہے، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کو ایمان سکھاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھاتے ہیں، غیب کی خبریں سنا کر ان کا ایمان بڑھاتے ہیں۔ ایک طرف ہے غیب کی خبروں کا یقین اور ایک طرف ہے اپنے مشاہدے، اپنے تجربے کا یقین۔ تو کس یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کہ بھائی کس یقین کو نکالنا چاہتے ہیں؟ مشاہدے تجربے کے یقین۔ اور کس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے تھے، اللہ نے چاہا تو وہ ہو جائے گا، اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ انسان کسی کام کو کرنے نہیں چاہتا اور اللہ چاہ لیتے ہیں۔ انسان کبھی نہیں چاہتا، کبھی انسان، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انسان بیمار ہونا چاہتا ہے اور بیمار ہونے کے لیے کچھ سبب اختیار کرتا ہے، کوئی تدبیر کرتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ بیمار ہونے کے لیے آدمی کچھ کوشش کرتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے، کوئی کوشش نہیں کرتا۔ تو بیماری کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ بندے نے تو چاہا ہی نہیں، یہ تو چاہتا ہی نہیں میں بیمار ہو جاؤں۔ تو بیماری کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے آتی ہے۔ یہ یقین جلدی آ جاتا ہے جب انسان کچھ سبب نہیں اختیار کرتا، کوئی کوشش نہیں کرتا، تو وہ تو کہہ دے گا کہ وہ تو اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں تو چاہتا ہی نہیں تھا بیمار ہونا، اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے۔ اچھا بھائی، بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو یہ بھی تو بتاؤ کہ شفا کون دے گا؟ شفا کون دیتے ہیں؟ اور نظر کیا آتا ہے؟ نظر کیا آتا ہے؟ بہت بڑھیا دوائی، بہت بڑھیا طبیب، بہت بڑے حکیم، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑھیا دوائی، نظر آتا ہے کہ دوائی سے شفا ملتی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ دوا اور بیماری کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ جس کے امر سے بیماری دور ہوگی وہ اللہ کا امر نظر نہیں آتا اور دوائی نظر آتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دوا سے شفا ملتی ہے۔ دوا شفا حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے امر کی پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے میں دوا کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہے تو دوا کے بغیر شفا دے دے، لیکن دوا ان کے حکم کے بغیر شفا نہیں دے سکتے۔ اب وہ حکم نظر نہیں آتا، جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ نظر آتا ہے، اور اللہ کا حکم نظر نہیں آتا۔ تو جس کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں اسی سے ہو رہا ہے۔ زندگی بھر کا تجربہ ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، جب بھی مجھے پیاس آئی تھی میں نے پانی پیا تھا اور میری پیاس دور ہو گئی تھی۔ یہ کتنے سالوں کا تجربہ ہے بھائی، کتنے سالوں کا تجربہ ہے؟ بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، جب بھی پیاس آئی پانی پیا اور پیاس دور ہو گئی۔ اور حقیقت کیا ہے کہ پیاس جسم میں ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، پانی اور پیاس کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے۔ جس کے امر سے پیاس بجھے گی وہ امر نہیں دکھائیں گے اللہ پاک۔ ایمان لاؤ، اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے
یا بن دیکھے ایمان لائیں گے؟ بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ اللہ کے حکم دیکھ کر ایمان لائیں گے یا بن دیکھے ایمان لائیں گے؟ بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ اور اللہ کے کتنے حکموں پر ایمان لائیں گے؟ جب ہم ایمانیات پڑھتے ہیں تو ہم سب کے سب یہ کہتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، یا الہی ہم نے آپ کے سارے حکم قبول کیے ہیں، شریعت کے احکامات بھی ہم نے قبول کیے ہیں اور آپ کے تقویمی احکامات بھی ہم نے قبول کیے ہیں کہ کائنات میں ذرے ذرے میں آپ کا تقویمی حکم کام کر رہا ہے، ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ آپ غیب کی خبر سنیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہیں۔ وہ قدم قدم پر غیب کی خبریں سنا سنا کر ان کو دھوکے سے نکالتے ہیں کہ مخلوق سے ہونے کا یقین دھوکہ ہے۔ غیب کی خبر سنیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں الا لہ الخلق والامر، لہ الخلق والامر۔ یہ توجہ دھیان کے ساتھ سنو، اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے، ہمارا فیصلہ۔ کائنات کے ذرے ذرے میں کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ۔ تو مخلوق سے ہونے کا یقین یہ ناپاک یقین ہے، اس کو دل سے نکالنا ہے۔ مخلوق کا یقین نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان راستہ ہے۔ مرض بڑا خطرناک ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین، علاج بڑا آسان ہے۔ علاج کیا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے۔ علاج اتنا آسان اور مرض اتنا موذی مرض ہے۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے فعل کو اللہ کے غیر کے ساتھ منسوب کرنا کہ کچھ اللہ کرتے ہیں اور کچھ مخلوق بھی کرتی ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ انہیں نظر آتا ہے کہ مخلوق بھی کچھ کرتی ہے، مشاہدہ تجربہ ہے ان کا۔ کچھ خالق اور کچھ مخلوق۔ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ غیب کی خبر سنا رہے ہیں، غیب کی خبر سنا کر سب کچھ دھوکے سے نکال رہے ہیں کہ کچھ مخلوق اور کچھ خالق سے ہونے سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کلم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کلم کا کیا مطلب ہے؟ کچھ یا سب کچھ؟ سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ اللہ کی پہچان کا کلمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں،
سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں۔ حق تعالی شان بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ آ کر غیب کی خبریں سناتے ہیں، وہ اپنے مشاہدے تجربے میں گم ہوتے ہیں، یہ غیب کی خبریں سنا کر ایک آواز لگاتے، محنت کرتے، جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر غیب کی خبروں کے یقین والے بن جاتے ہیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ مشاہدے تجربے میں گم رہتے ہیں۔ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ مخلوق سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے ہونے کے یقین کا تجربہ یہ مخلوق سے مخلوق کی طرف ان کا رخ، مشاہدے تجربوں کو یقین والوں کا رخ مخلوق سے مخلوق کی طرف، اور غیب کی خبریں والوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ کہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے بننے میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کس کا کمال ہے؟ بنے ہوئے کا کمال ہے یا بنانے والے کا کمال ہے؟ وہ بنانے والے کا کمال ہے، جس نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہ مخلوق سے مخلوق کی طرف باتیں کرتے ہیں۔ پورا ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، یہ سپر پاور ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ملک بڑی طاقت والا ہے، اور یہ جو ملک ہیں یہ تو 10 ملک کر بھی اتنی طاقت نہیں ہے ان میں اس کا مقابلہ کریں گے۔ جس کو کہہ رہے ہیں بڑی طاقت والا ملک وہ بھی مخلوق، اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ کم طاقت والی مخلوق وہ بھی مخلوق، مخلوق میں گم رہتے ہیں بس۔ فلاں قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، نہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یہ قوم بہت کمزور ہے، یہ قوم بڑی طاقت والی ہے، یہ آدمی بہت طاقتور ہے اور یہ آدمی اس میں وہ طاقت نہیں ہے، مخلوق میں گم رہتے ہیں بس۔ اور اللہ پاک غیب کی خبر سناتے ہیں۔ اب آپ غیب کی خبر سنیے کہ کون سا ملک طاقت والا اور کون سا شہر طاقت والا اور کون سی قوم طاقت والی۔ اللہ پاک غیب کی خبر سنا کر سب کو ایمان سکھا رہے ہیں۔ ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ساری طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور ان کی نظر کیا بتاتی ہے، ان کا تجربہ کیا بتاتا ہے کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک۔ ان نظر کا دھوکہ ہے۔ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ ان القوت للہ جمیعا۔
تو کسی ملک کے پاس اگر طاقت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی قوم کے پاس طاقت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے وہ اللہ کی عطا ہے، وہ طاقت اللہ نے ان کو دی ہے، امتحان کے طور پر دی ہے۔ وہ یہ طاقت دے کر ملک والوں کو دیکھیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان کو دھوکہ لگتا ہے کہ یہ ہماری ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے کہ طاقت ہماری ہے۔ قوم عاد اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مثالی طاقت دی تھی۔ آپ نے علماء سے بڑے واقعات سنے ہوں گے، ایسی طاقتور قوم کہ اپنے بغل میں درخت کے تنے کو وہ دبا کر اور اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے۔ ایسی طاقت تھی ان کے پاس، تو وہ دی ہوئی تھی اللہ کی، اور وہ دھوکے میں آ گئے، وہ نظر کا دھوکہ۔ وہ پھر نعرہ لگا رہے ہیں قوم عاد، وہ نعرہ اللہ نے ہمیں سنا دیا کہ دیکھو یہ قوم عاد یہ کیا نعرہ لگا رہی ہے۔ قوم عاد یہ نعرہ لگا رہی ہے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے بھائی؟ اللہ نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی 7 راتیں 8 دن، 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ہوا اس طاقت والی قوم کو اوپر اٹھاتی تھی اور اٹھا کر زمین کے اوپر پھر پٹکتی تھی، اور پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، وہ طاقت کہاں چلی گئی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ وہ جس ذات نے طاقت دی تھی اس نے لے لی۔ وہ دینے پر بھی قادر ہیں اور لینے پر بھی قادر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ طاقت جو ہے نا اگر کسی کو دے دی تو وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہو گئی۔ وہ جس کے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، خوف میں سے امن پیدا کر دیں، امن میں سے خوف پیدا کر دیں، تمغری کے نقشوں میں فقر دے دیں اور فقر کے نقشوں میں تمغری دے دیں۔ سارے حالات کا بنانا بگاڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ قدم قدم پر غیب کی خبریں سنا کر ایمان سکھاتے ہیں اللہ پاک کہ کس کا راج ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں کس کا حکم کام کر رہا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، غور سے سن لو، اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ وہ جو نظر آتے ہیں وہ مجازی حاکم جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو یہ امتحان کے طور پر یہ دیا ہے، وہ دیکھیں گے، امتحان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا شان ہے۔ اللہ بھی غیر مخلوق اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی غیر مخلوق۔ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ بھی غیر مخلوق، اللہ کا حکم بھی غیر مخلوق۔ کلام متکلم میں سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ میں سے نکلتی ہے، ان کا کوئی حکم دینا مخلوق نہیں ہے۔ ہاں ہمارا حکم پورا کرنا مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق، ہمارا حکم پورا کرنا بھی مخلوق۔
اس کے حکم کی کیا شان ہے؟ وہ غیب کی خبریں سنا کر وہ ایمان سکھا رہے ہیں. یہ کس کے حکم کا راج ہے؟ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں. واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں. ہمارے چاہنے سے ہوگا، کسی کے چاہنے سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اوپر غالب ہے. یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ اللہ نے سنائی ہے. ہماری گردنیں جھک جائیں، ہم اپنے مشاہدے تجربے کو بھول جائیں. آنکھ دیکھے پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق سے ہونے کا یقین یہ نظر کا دھوکہ ہے. نظر کا دھوکہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، یہ شعبدہ بازی کرتے ہیں تو یہ نظر کا دھوکہ کرتے ہیں. نظر کا دھوکہ، حقیقت کچھ اور ہوگی اور دکھائیں گے کچھ اور. نظر کا دھوکہ. کسی جادوگر نے اپنے ہاتھ میں مٹی کی ڈلی لے کر سب کو دکھائی کہ بتاؤ بھی میرے ہاتھ میں کیا ہے. ایک نے بھی کہا مٹی، دوسرے نے کہا بھی مٹی کا ڈلا، تیسرے نے بھی کہا مٹی کا ڈلا. سب نے کہا کہ مٹی ہے. اس نے تھوڑی دیر کے لیے مٹھی بند کی اور اس کے بعد جو مٹھی کھولی تو وہ گلاب جامن. اب کیا بن گیا؟ وہ مٹی کیا بن گئی؟ کیا بن گئی؟ گلاب جامن بن گئی. اب دیکھنے والے کہہ رہے ہیں بھائی واہ واہ بابا وہ مٹی ہے، اس سے تھوڑی دیر کے لیے نظر کا دھوکہ ہے. کوئی دل جلا وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ گلاب جامن میٹھی ہے یا شوگر فری ہے، کیسی ہے؟ اس نے جادوگر سے وہ گلاب جامن لے کر اپنے منہ میں رکھی تو وہ مٹی، وہ تو تھی مٹی. نظر کا دھوکہ. فرعون نے کہا کہ آج نعوذ باللہ میں آج یہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور میں ان کی جادو دکھاؤں گا. کہ جادو کس کو کہتے ہیں؟ مجلس قائم ہو گئی، بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا. ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسی پھینکی تو وہ سانپ بن گئے. تو وہ سانپ نظر کا دھوکہ ہے یا واقعی سانپ ہے؟ وہ تو نظر کا دھوکہ ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے سچے رسول، ان کے پاس معجزہ حقیقت ہے. انہوں نے جو اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بھی سانپ بن گئی اور وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل لیا اس نے. تو اس منظر کو دیکھ کر فرعون تو کہہ رہا تھا کہ آج راز کھل جائے گا کہ کس کا جادو طاقتور ہے. تو اس منظر کو دیکھ کر فرعون ایمان نہیں لایا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لایا. اور وہ جو جادوگر تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے. وہ تو جانتے تھے کہ ہم تو نظر کا دھوکہ کرتے ہیں اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے. اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے. بڑی دھمکیاں دی فرعون نے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. انہوں نے کہا بس سودا ہو چکا. نظر کا دھوکہ. پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، محنت سے مال ملتا ہے، مال سے چیزیں ملتی ہیں. یہ نظر کا دھوکہ ہے. جس کو جو چیز ملے گی
وہ اللہ کے امر سے ملے گی، اس کے حکم کے بغیر نہیں ملے گی۔ پیاس بجھے گی اللہ کے حکم سے بجھے گی، بھوک دور ہوگی اللہ کے حکم سے دور ہوگی۔ جس نے یہ یقین سیکھ لیا کہ میری جو حاجت تھی وہ حاجت اللہ نے میری پوری کی تھی اور اپنے حکم سے کی تھی، میری پیاس جتنی بار بجھی تھی وہ اللہ کے امر سے بجھی تھی، میری بھوک جتنی بار میری بھوک دور ہوئی تھی وہ اللہ کے امر سے دور ہوئی تھی، وہ اللہ کے امر سے دور ہوئی تھی۔ مجھے جو بھی نعمت ملی تھی وہ اللہ کے چاہنے سے ملی تھی۔ وہ یقین سیکھا ہوا ہے۔ تو جس نے یہ یقین سیکھا ہوا ہے کہ میری ہر حاجت اللہ کے امر سے پوری ہوئی ہے، تو جب قبر میں جائے گا تو جب سوال کرے گا فرشتہ من ربک، تو یہ کیا جواب دے گا؟ جس کا یقین تھا کہ میری ہر چاہت، میری ہر حاجت اللہ کے امر سے پوری ہوئی تھی، وہ کیا جواب دے گا بھائی؟ ربی اللہ، ربی اللہ۔ اس کو ایک لمحے میں جواب دے دے گا۔ اور اللہ نہ کرے جس نے یہ ایمان نہیں سیکھا اور اس سے فرشتے نے کہا من ربک، تو اس کو تو سینکڑوں شکلیں اس کی حاجتوں کو پورا کرتی تھیں، یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ قبر میں سوال ہوا من ربک، یہ کہہ دیں جی میں تو 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں۔ فرشتہ کہہ رہا ہے من ربک، یہ کہہ رہا ہے میں نے تو سال لگائے ہوئے ہیں۔ فرشتہ کہہ رہا ہے من ربک، یہ کہہ رہا ہے میں تو رائے کا مقیم تھا۔ فرشتے مقیم صاحب کو لٹا لیں گے کہ مقیم بنتے نہ بنتے ایمان سیکھ کے آتے ہیں، مقیم بنتے نہ بنتے ایمان سیکھ کر آتے۔ وہاں یہ نہیں چلے گا، وہاں تو ایمان سیکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہے کہ ہماری ضرورتیں اللہ کے غیر سے پوری ہوتی ہیں۔ وہ تو ذریعہ بناتے ہیں، چاہیں تو وہ ذریعے کے بغیر کر دیں یا کسی کو ذریعہ بنا لیں۔ وہ جس کو ذریعہ بناتے ہیں یہ سمجھتے ہیں انہیں سے ہو رہا ہے، ان سے نہیں ہو رہا۔ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا، یہ سب کو نظر آتا ہے۔ سب کا مشاہدہ، سب کا تجربہ۔ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا، ماں باپ نے ہمیں کھلایا، تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جنہوں نے ہمیں پلایا۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ تمام تعریف اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ ماں باپ کو اللہ پاک ذریعہ بنا لیتے، وہ بچوں کی خدمت کرتے، ان کو اجر و ثواب ملے گا، ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ کھلانے والا کون؟ کہ بھائی کھلانے والا کون ہے اور پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ غیب کی خبر سنیے آپ، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔
خبر کیا بتا رہی ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور ساری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ یقین دل میں اتر جائے. بڑا موذی مرض ہے مخلوق سے ہونے کا یقین. علاج بڑا آسان ہے، علاج مشکل نہیں ہے. اس یقین کو، گندے یقین کو دل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ دعوت ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ دعوت دیں گے یا بار بار دعوت دیں گے؟ اکیلے اکیلے دعوت دیں گے یا اوروں کو بھی تیار کریں گے اور پھر رو رو کے دعائیں مانگیں گے کہ یا الہی نوکے زبان کی بات ہمارے دل میں اتار دے. اللہ جانے کس کو کتنا دورانیاں ہیں. پہلا قدم ہے کہ اس کی آواز لگانا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو پہلا قدم ہے. تو دعوت دینا اور دعا مانگنا. دعوت دینا، دعا مانگنا کہ یا الہی نوکے زبان کی بات میرے دل میں اتار دے. ایمان کی جگہ زبان ہے یا دل ہے؟ دل ہے. زبان تو دل میں اتارنے کا ایک ذریعہ ہے. کانوں کا سننا، نگاہوں کا دیکھنا، دماغ کا سوچنا، زبان کا بولنا، کلمے والی باتیں کرنا. پہلے محنت کر رہے تھے دل میں اتارنے کے لیے. اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ وہ اللہ نے کلمہ دل میں اتار دیا. اب جب دل میں یقین اتر گیا، اب جو یہ دعوت دے گا تو اس کی دعوت کی تاثیر بدل جائے گی. پہلے تو دعوت دے رہا تھا دل میں اتارنے کے لیے، اور اب دل کی بات زبان پر آئے گی. پہلے تو زبان کی بات دل میں جا رہی تھی، اب دل کی بات زبان پر آئے گی تو اس کی دعوت کی تاثیر بدل جائے گی. دعوت کی تاثیر بدل جائے گی. اب دل کا دل کے اوپر اثر ہوگا. جو داعی ہے نا، داعی وہ دل سے بولتا ہے. سیکھنے والوں کی نوعیت الگ ہے، حقیقت والوں کی نوعیت الگ ہے. داعی تو اتنی تکلیفیں اٹھائے گا اللہ کے بندوں کے لیے، اتنے دکھ سہلے گا ان کے. کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں انبیاء علیہ السلام. کوئی ایک تکلیف اٹھاتے ہیں؟ وہ اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ناکامی کے راستے سے نکال کر کامیابی کی طرف لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور یہ ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا سلوک کرتے ہیں. کیسے کیسے سلوک کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام برداشت کرتے ہیں. داعی کی کیا شان ہے؟ داعی کی کیا شان ہے؟ داعی کی شان ہے کہ جیسے کوئی درخت اوروں کو سائے میں رکھے اور خود دھوپ میں جلے. درخت کیا خاصیت ہے بھائی؟ اوروں کو سائے میں رکھے اور خود دھوپ میں جلے. یہ داعی کی شان ہے کہ سب کی باتوں کو سہ لینا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کو دعوت دینا. تو پھر ایک دن کی دعوت دینے سے بات بن جائے گی یا روزانہ دعوت دینی پڑے گی؟ اور ایک دفعہ دعوت دیں گے، بار بار دعوت دیں گے، اکیلے اکیلے دیں گے، اوروں کو بھی تیار کریں گے. اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک اپنی قدرت سے دل میں اتار دیں گے.
بیڑا پار ہو جائے گا۔ کس قدر اللہ پاک غیب کی خبریں سنا کر اپنی شان، اپنے حکم کی شان کہ کس کا قبضہ ہے ساری کائنات پر۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کیسے اپنے بندوں کو ایمان سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر، کیسے کیسے انداز میں غیب کی خبریں سناتے ہیں کہ میرے بندے یہ کامیاب ہو جائیں۔ اس بیان ایک کو حدیث قدسی ہے، پہنچانے کے لیے اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قال اللہ سبحانہ وتعالی یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، اقلب اللیل والنہار۔ اللہ پاک کیسی قدرت والے ہیں، وہ اپنی شان بھی بتا رہے ہیں، اور وہ انسان کی کیا، یہ کیا کرتا ہے انسان۔ تو اس کا ترجمہ ہے یوزینی ابن آدم، کہ یہ آدم کا بیٹا زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، اور زمانہ میں خود ہوں۔ زمانہ کون ہے؟ اللہ فرمایا زمانہ میں خود ہوں، اور زمانے کے تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ زمانے کے تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور دن اور رات کی گردش یہ میرے چاہنے سے ہوتی ہے۔ دن میں سے رات کو نکالتے ہیں، رات میں سے دن کو نکالتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ زمانے کے تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور میں زمانہ ہوں۔ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، اللہ فرما رہے ہیں میں خود زمانہ ہوں۔ تو آپ حضرات یہ فرمائیں کہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے اور غیب کی ہر خبر کا یقین دلوں میں اتر جائے، تو آپ حضرات فرمائیں کہ کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے، یہ آپ بتائیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس یقین کو خود بھی سیکھنا، اور پوری امت کے اندر اس یقین کو پھیلانا، محنت کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے بھائی، یہ یقین کتنا دنیا میں پھیل گیا، کتنا باقی ہے، تو بتائیں گے جی کتنا کام ہو گیا جی؟ یہ تو بتا رہے ہیں کہ بہت کم ہوا ہے، اور بتاؤ بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی باقی ہیں۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، لیکن بہرحال زیادہ مایوسی بھی نہ ہو، تو یہی بتا دو کہ زیادہ کام ہو گیا یا زیادہ باقی ہے؟ زیادہ باقی ہے۔ تو اگر کام باقی ہو تو درمیان میں چھوڑ دینا چاہیے یا تکمیل تک پہنچانا چاہیے؟ تو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اگر آخری سانس تک بھی اس کام میں ہم لگے رہیں، اوروں کو لگاتے رہیں، اور اللہ پاک اپنی قدرت سے امت کا اس مرض کو دور کر دیں، ہماری جان قربان ہو جائے، ہمارا مال قربان ہو جائے، ایمان کی حقیقت دنیا میں پھیل جائے، اور ہماری جان مال قربان ہو جائے اور دین زندہ ہو جائے، ایمان کی حقیقت آ جائے، تو سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ سودا سستا ہے۔ جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہے اصل کام، جو ہم جس کو کہتے ہیں نا محنت، محنت محنت، نبیوں والی محنت، نبیوں والی محنت، وہ اس بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے کہ دل کا یقین صحیح ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائے۔ کلمے کا پہلا حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ، اور کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق بھی
یقین کے ساتھ ہے۔ محمد الرسول اللہ، اس میں بھی دو یقینوں کی ٹکر ہے، مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر یقین۔ انسانوں کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی ملے گی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی حکومت ہوگی چھوٹی کامیابی۔ یہ مشاہدہ تجربہ ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم ہمیں دیے ہیں، اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ اعمال سے کامیابی کا یقین صحیح یقین ہے، مادی اسباب سے کامیابی کا یقین نظر کا دھوکہ ہے، کامیابی نہیں ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ اعمال سے کامیابی کے یقین والے، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ مادی اسباب کے یقین والے، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ مادی اسباب کے یقین والے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں اور مادی اسباب کو جمع کرتے ہیں۔ کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے، اس کی جان لے لیں گے۔ ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن ان کا یقین یہ ہے کہ مال سے زندگی بنے گی، یتیم کا مال کھا جائیں گے۔ صاف احکامات ہیں، وراثت کی تقسیم کہ جو بہنوں کا حق ہے وہ بہنوں کو دے دو، لیکن یہ مادی اسباب کے یقین والے یہ بہنوں کا حق کھا جائیں گے کہ ہماری زمین کم ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ یہ مادی اسباب کے یقین والے اعمال کو ضائع کرتے ہیں اور چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اللہ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ میں کامیاب کرنے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اعمال کے یقین والے وہ قدم قدم پر اعمال کا سرمایہ جمع کرتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کے اعمال ہیں۔ ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا۔ سارے بھائی متوجہ نا بازار، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، یہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، یہ اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ بڑی سے بڑی بولی لگے گی، عمل کی بولی لگے گی کہ عمل ضائع کر دو، یہ دنیا ملے گی، یہ دنیا ملے گی، یہ ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیں گے اعمال کے یقین والے۔ لیکن اعمال کو گلے لگا کے چلیں گے۔ گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلنا سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہننا اتارنا سنت کے مطابق، لباس پہنتے بھی ہیں اتارتے بھی ہیں۔ لباس پہنیں گے تو لباس پہننے کو عمل بنائیں گے، لباس اتاریں گے تو لباس کے اتارنے کو عمل بنائیں گے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوں گے، داخل ہونے سے پہلے عمل بنائیں گے۔ بیت الخلاء سے باہر نکلیں گے تو بیت الخلاء سے باہر نکل کر عمل بنائیں گے۔ ان کا تو یقین یہ ہے کہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زندگی اللہ بناتے، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر بناتے۔ تو جتنے مادی اسباب ہیں
یہ اللہ نے بیکار نہیں بنائے ہیں، یہ اللہ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، امتحان کے لیے بنائے ہیں، یہ امتحان ہے۔ کسی کو مال دیں گے، یہ دیکھیں گے کہ مال کے خرچ کرنے کو نبی کا عمل بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں۔ تاجروں کو تجارت کا سبب دے دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اپنی تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ پورا کرتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ ایک صاحب انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی۔ سارے بھائی متوجہ نا بتا، کیا دے دی اللہ پاک نے انہیں؟ وزارت کی کرسی دے دی۔ یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، بیٹھے نہیں، اور سیدھے علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ علماء سے جا کے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت مل گئی، تو آپ شفقت فرمائیں کہ وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے مجھے سکھا دیں۔ صرف وزارت کی کرسی پر تو اللہ کامیاب نہیں کریں گے، وہ تو میرے دل کے یقین کو دیکھیں گے، میرے اعمال کو دیکھیں گے۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے۔ انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم، نبی کا طریقہ ہے، ایسے وزیر کو اللہ ناکام کریں گے، کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ گے، جس وزیر کی وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، ایسے وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ کامیاب کریں گے۔ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے۔ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی اور چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہوئے وزارت کی چھوٹی بڑی کرسی کو نہیں دیکھتے، وزیر صاحب کے دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کے یقین والے وہ مزدوری کریں گے، مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہوگا۔ ایک مزدور مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے سے پورا کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ سارے مزدوروں کو معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے۔ جن کی مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہوگا، ان کو معاف کریں گے۔ سارے تاجروں کو معاف کر دیں گے؟ سارے تاجروں کو معاف نہیں کریں گے۔ جن کی تجارت میں سچائی ہوگی، جن کی تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہوگا، تو سچے تاجروں کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سارے تاجروں کا نہیں ہوگا، جن کی تجارت میں اللہ کے احکام، نبی کے طریقے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے، ایک طرف عملوں سے کامیابی کا یقین اور ایک طرف مادی اسباب سے کامیابی کا یقین۔ تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا ہے جی؟ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، اور کون سا یقین دلوں میں اتر جائے؟ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو پھر دعوت دینی ہوگی، ایک ایک کے پاس جا کر یہ دعوت دینی پڑے گی۔ گول گول باتیں نہ کریں، صاف صاف دعوت دیں، مال سے مال والوں سے، مال سے مال والوں سے، اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ بناتے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ یہ یقین دل میں اتر جائے۔ عہدے سے اور عہدے والوں سے، ڈگری سے اور ڈگری والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ بناتے اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ ڈگری میں عمل بھرا ہوا ہو، عہدے میں عمل بھرا ہوا ہو، مزدوری میں عمل بھرا ہوا ہو، نکاح کرنے میں عمل بھرا ہوا ہو، بچے کو پیار کرنے میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہو، اس پر اللہ پاک زندگی بنائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے
ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے لیے جو اعمال لے کر آئے ہیں وہ اعمال دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ یقین دل میں اتر جائے۔ اب ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں کون سا ماحول بنا ہوا ہے، اعمال سے زندگی بننے کا یقین یہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے یا دنیا مادی اسباب کا یقین پھیلا ہوا ہے؟ مادی اسباب یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ ایک صاحب انہوں نے ایمان سیکھا ہوا تھا، تو ان کا سودا کرنے کے لیے ایمان والے بکتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس کچھ نوجوان آئے جن کی شہرت اچھی نہیں ہوتی، اور بہت سارا مال لا کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ یہ بڑے منصب پر تھے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ کے لیے نذرانہ لائے ہیں ہم۔ تو وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں یہ، تو انہوں نے کہا اچھا تو یہ تو بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، مال اگر میں لے لیتا ہوں تو مجھے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو ایک دستخط کرنے پڑیں گے، بس زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ایک دستخط کرنے پڑیں گے۔ تو ان کا کیا مطلب ہے کہ ظالم کے حق میں دستخط کر دو، مظلوم کے خلاف کر دو، اور یہ مال اٹھا لو۔ وہ تھے پکے ایمان والے، انہوں نے کہا بھائی میں ایسا کام نہیں کرتا، اٹھاؤ اپنا مال، میں نہیں ایسا کام کرتا۔ خیر کچھ بات چیت چلتی رہی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر دھمکی دی کہ اگر تم دستخط نہیں کرتے تو تمہیں اس کرسی سے اٹھنے نہیں دیں گے، یہی تمہاری جان لے کے جائیں گے۔ اب سوچ لو، وہ پکے ایمان والے تھے، انہوں نے بڑی حکمت سے بات کی ان سے۔ تو ان نوجوانوں سے پوچھا کہ میری دو باتوں کا جواب دے دو، پھر دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، وہ سمجھے کہ اب تو کچھ سودا ہو جائے گا، مگر بتائیں گے کیا باتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں دستخط کر دیتا ہوں اور یہ مال میں لے لیتا ہوں تو تم بھی تو مسلمانوں کی اولاد ہو، تو تم بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا؟ اب وہ سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں آپ جواب دو۔ تو انہوں نے کہا پھر تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ پھر کہاں جائیں گے آپ؟ جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر میں مال یہ نہیں لیتا اور دستخط نہیں کرتا اور تم میری جان لے لیتے ہو تو پھر بتاؤ کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا؟ تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا جی پھر تو آپ جنت میں جائیں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ جنت میں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر چلاؤ گولی، جو تمہارے جی میں آئے کرو، ہاں جی میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ ایسا ان کے اوپر رعب طاری ہوا کہ انہوں نے اپنا مال اٹھایا اور شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ اعمال کے یقین والے وہ اعمال کا سودا نہیں کرتے، اعمال ذریعہ ہے کامیابی کا۔ تو اب آپ بتائیے کہ کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے، کتنا یہ یقین دنیا میں پھیل گیا، کتنے صاحب نصیب مرد ہیں، کتنے صاحب نصیب مرد ہیں کہ جو اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنی صاحب نصیب ہیں وہ عورتیں جو اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں۔ ہم اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، اعمال کا سرمایہ قیمتی سرمایہ ہے، مال کا سرمایہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس چلا جائے گا۔ اعمال کی یہ شان ہے کہ جتنے اعمال کرتے ہیں فرشتے مقرر ہیں لکھنے کے لیے، وہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، یہ دنیا سے جائیں گے، یہ ایمان بھی ساتھ لے کر جائیں گے اور اعمال بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ مال ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، سونا چاندی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے،
یہ ایمان لے کر جائیں گے اور اعمال لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تربیت فرمائے، ایسی محنت کی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں اور جن مردوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ایسے مرد وہ نمونہ بن جائیں، ایسی عورتیں وہ نمونہ بن جائیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایمان کی حالت میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی۔ اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور یہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ ایسے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور و ضرور اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے کے باغات میں ان کے محلات ہوں گے۔ سب سے بڑا انعام ان کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ یہ کس کا وعدہ ہے بھائی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، جن کے دل کا یقین صحیح ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہیں۔ ایک محنت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی محنت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ محنت کرتے ہیں اللہ پاک اپنی قدرت سے یہ مبارک کلمہ ان کی دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیتے ہیں۔ جب یہ دل میں اتر جاتا ہے یہ کلمہ، جب اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں، ہر موسم میں اس کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ، ایسا پھل آور درخت کہ ہر موسم میں پھر اس کا پھل ملتا ہے، لیکن اس کی جڑیں دلوں کے اندر قائم ہو جائیں۔ دنیا میں جو پھل ملے گا 150 سال ملے گا، بڑی کامیابی کا دروازہ موت کے وقت میں کھلے گا۔ ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے دنیا میں جو اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں رکھا بہت مبارک، موت کے وقت میں اللہ پاک اپنے فضل سے بڑی کامیابی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ کتنے صاحب نصیب ہیں وہ مرد اور عورتیں جن کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں ان کی روح کو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے رغبت کرتے ہیں، اس پاکیزہ روح کو اللہ کے پاس ہم لے کے جائیں۔ جو دنیا میں پھل ملا سو ملا، موت کے وقت میں پھل اور زیادہ ہو جائے گا۔ شجرہ طیبہ، قبر میں جائیں گے قبر میں پھل اور زیادہ ہو جائے گا۔ حشر کے میدان میں جائیں گے شجرہ طیبہ، یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کرتے ہوئے ہوں گے اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کلمے کی حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب دل میں اتر جائے ہر منزل پر بیڑا پار ہوگا۔ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے۔ اور بھئی اس کے ساتھ ساتھ ایک کلمہ اور ایک نماز۔ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہیں۔ سارے احکام فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے، اور نماز کا عمل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا مبارک عمل عطا فرمایا۔ کس قدر اللہ کا احسان ہے۔ براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ۔ ایک ہے اللہ پاک کی قدرت
سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ، وہ فائدہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوگا، لیکن جو اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے جو فائدہ ہوگا وہ عارضی ہوگا، وقتی جزوی ہوگا، محدود فائدہ ہوگا اور فانی فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کی قدرت سے جو فائدہ اٹھائیں گے ان کو لامحدود ملے گا۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اللہ کی قدرت کو فنا نہیں ہے، ان کو لافانی ملے گا کہ یہ وہ ہیں جو میرے بندے ہیں، میری بندیاں، یہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے جان کپاتے ہیں۔ نماز کا عمل کس قدر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا آپ کی امت پر کہ یہ نماز کا عمل عطا فرمایا۔ بات یہ ہے کہ نماز بھی تو نماز ہو، ایک ہے نماز کی صورت اور ایک ہے نماز کی حقیقت۔ اللہ کے وعدے نماز کی حقیقت پر ہیں۔ شروع میں تو نماز کی صورت بنتی ہے، لیکن اس پر محنت کی جاتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو اللہ پاک نماز کی حقیقت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب نماز کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے تو نمازی کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ کے وعدے پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا اونچا عمل ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے کون سے عمل کا حساب ہوگا بھائی؟ سارے بھائی متوجہ نا آبادار، یہ تو ہم حدیث مبارکہ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے کون سے عمل کا حساب ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اور جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال کیسے نکلیں گے؟ باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی اعمال کیسے ہوں گے؟ وہ باقی اعمال بھی برے ثابت ہو جائیں گے۔ ابھی موقع ہے کہ اپنی نمازوں کو وہ ایسی نماز بنا لو کہ جو سارے اعمال اچھے نکل آئیں۔ آج محنت کرنی پڑے گی، نماز ایسے نہیں بن جاتی۔ نماز کے لیے محنت ہے، اس میں یقین بھی صحیح ہو، نبی کا طریقہ بھی درست ہو، اخلاص کا نور بھی ہو، اللہ کا دھیان بھی نماز میں ہو۔ اللہ نے نماز پر جو وعدے فرمائے اللہ کے وعدوں کا یقین بھی ہو، اور مجاہدے والی نماز ہو۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدے والا عمل وہ ہے جس میں نفس کا حصہ نہ ہو، نفس کا حصہ نہ ہو، اللہ کے لیے عمل ہو۔ اس حدیث پاک کو سن کر ہر مسلمان کو یہ فکر پیدا ہو جائے کہ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے، اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی اعمال بھی برے ثابت ہو جائیں گے۔ یہ حدیث سن کر اس بات کی فکر پیدا ہو جائے کہ وہ نماز کی کون کون سی خامیاں ہیں، جن خامیوں کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے، ان خامیوں کی تحقیق کرنا اور ان خامیوں کو اپنی نماز میں سے ان خامیوں کو نکالنے کی محنت کرنا، تاکہ وہ خامیاں دور ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے۔ اور وہ نماز کی کون کون سی خوبیاں ہیں کہ وہ کسی کی نماز میں جمع ہو جائیں تو آخرت میں ان کی نماز اچھی نکل آئے۔ تو ان خوبیوں کی تحقیق کرنا اور ان خوبیوں کو اپنی نماز میں جمع کرنے کی محنت کرنا، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی مجھے نماز کی حقیقت عطا فرما دے تاکہ میں اتنی بڑی ناکامی سے بچ جاؤں کہ میری نماز اچھی نکل آئے۔ تو جس کی نماز بری ثابت ہوگی تو بھائی اس کی تبلیغ بچ جائے گی۔ کیوں بھائی؟ جب فرمایا کہ جس کی نماز بری ثابت ہوگی باقی اعمال بھی برے ثابت ہوں گے، تو اگر نماز کو بڑھیا نہ بنایا تو تبلیغ بھی بہ جائے گی۔ جب سارے اعمال برے نکل آئیں گے تو یہ تبلیغ بھی جو ہے نا، یہ تبلیغ بھی ساتھ ہی بہ جائے گی۔ نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگنا
کہ یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے. تو اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے. جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرمائیں گے. اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو یہ حقیقی نماز والے ہوں گے. ایک ہے نماز کی صورت اور ایک ہے نماز کی حقیقت. صورت صورت ہے، حقیقت حقیقت ہے. نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے. کتنی بڑی بات ہے. سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو بس نہیں، یہ سیکھنا سکھانا علم الہی کا نور، علم الہی کا نور دلوں میں اترے گا. ایک دوسرے کو، جس کو جو آتا ہے وہ سکھا رہا ہے، جس کو نہیں آتا وہ سیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. نہ اس کے لیے مال کی ضرورت، نہ سونے چاندی کی ضرورت، نہ ڈگری کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں، علم الہی کا نور دلوں میں اترے گا. علم والوں کی کیا شان ہے، علم والوں کی کیا علم کی کیا شان ہے اور علم والوں کی کیا شان ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. اللہ اکبر. کیوں آتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو تم عالم بنو، یہ فرمایا، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض، علم اور علم والوں سے بغض رکھنا، یہ ہلاکت اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ہلاکت ہے. تو کیا کیا بنو بھائی؟ اس حدیث میں کیا فرمایا؟ کیا کیا بنے؟ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ دھیان کے ساتھ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. کتنا بڑا انعام ہے. اور کوئی حافظ قرآن بننا چاہے، وہ عالم دین بننا چاہیں تو کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. نہ داخلہ فیس نہ ماہانہ فیس، علم الہی کا نور دلوں کے اندر لے لو. اس قدر اللہ پاک نے اپنے کرم کے دروازے کھولے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں. اس قدر مہربان ہے اللہ پاک ذکر والا. ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا دھیان جما رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہیں. صفت احسان. ایک ہے غفلت کے ساتھ ذکر کرنا، ایک ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا. ذکر میں اللہ کا دھیان جمانا. ذکر کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا دھیان کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہیں. جن لوگوں کو ذکر اللہ کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے
وہ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں میں چین اور اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور ایک طرف اللہ پاک کی لامحدود رحمت کا ذکر کرنے والوں کے دلوں میں راحت اور چین کے سامان پہنچاتا ہے۔ غرض یہ کہ ذکر کرنے والوں کا دل ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور ذکر اللہ کا نور ان کے دلوں کی زینت بن جاتا ہے۔ کس قدر اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے وہ مبارک اعمال عطا فرمائے کہ جس سے سارے اعمال کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ مبارک اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی یعنی دنیا میں دین کو پھیلانے والے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا میں دین کو پھیلائیں، لیکن دین کے پھیلانے میں قدم قدم پر اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اخلاق بہت بڑا ذریعہ ہے دین کے پھیلنے کا۔ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہتے کیا ہیں، وہی دیکھتے ہیں کہ کرتے کیا ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق، یہ اخلاق ذریعہ ہیں دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق کو اپناؤ، اللہ والے اخلاق اپناؤ۔ اللہ پاک کھلانے والے ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے۔ اللہ جل شانہ پردہ پوشی کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اللہ جل شانہ رحم کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کریں گے۔ وہ معافی کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی معاف کریں گے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق والوں کے بڑے قدردان ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ مکرمہ والوں نے کیا کیا آپ کے اوپر ظلم کیے تھے، کیا کیا اذیتیں پہنچائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ ساری عمر جنہوں نے دکھ پہنچائے تھے ان کی گردنیں اڑا دیں، جو چاہے سو کر دیں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے فتح عطا فرما دی۔ تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میں آواز لگی کہ آج تو مکے والوں کی بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے۔ یہ آواز لگی کہ ساری عمر کے بدلے اب لینے کا وقت آ گیا کہ آج تو مکے والوں کی بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آج ان کے اوپر رحم کرنے کا دن ہے۔ میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، وہ سلوک کروں گا۔ ساری زندگی دکھ پہنچانے والے، ان کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان یہ قوم کے سردار ہیں، یہ کیسے یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، تو یہ بات کہ بھی ان کا کچھ اکرام کیا جائے۔ آپ نے پھر ان کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن۔ تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری گردنیں اڑائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ان کا اتنا کشادہ سینہ، بڑی حوصلے کی بات ہے۔ تھے بڑے سمجھدار، اور کسی الفاظ کے اندر مزید بھی کچھ رعایت چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن۔ وہ یہ بات سنی تو ان کا بھائی یہ کیا بات ہے بھائی، یہ تو اللہ کے سچے رسول کا اتنا سینہ کشادہ ہو سکتا ہے؟ اور کسی الفاظ میں رعایت چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن۔ وہ یہ بات سنی اور ہدایت کی گھڑی آ گئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اخلاق ایسی دولت ہے،
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ویسی کیسے کیسے لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اخلاق، صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے مبارک اخلاق، تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائیں، اور آپس کی الفت محبت یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ مسلمان یہ کلمہ پڑھنے والے ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، دلوں میں محبت ہوگی، تھوڑے وقت میں اللہ زیادہ برکتیں دے دیں گے، نقد جماعتیں بھی نکلیں گی، مسجدوں کے اندر بھی اعمال شروع ہو جائیں گے، گھر گھر میں اعمال دعوت شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو محنت کرنے والے ہیں ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ محبت کے ساتھ چلنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، سارے بھائی متوجہ ہیں افضل، ایک حدیث قدسی آپ سنیے آپ، کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے، ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا مل جانا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی محبت کا مل جانے کا کیا ذریعہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت ہے۔ اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں کے تو مزے ہی مزے ہیں، ان کی تو ملاقاتیں کبھی پوری ہوتی نہیں ہیں، خروج میں جائیں گے تو ملاقاتیں، مقام پر ہوئیں گے تو ملاقاتیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ سوکھی سوکھی تبلیغ نہیں، جب مال خرچ کرنے وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مل جانا یہ مالک کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک ہے ہم اللہ سے محبت کریں، اگر ہم محبت نہ کریں تو کہاں جائیں؟ ہم تو ہر آن ہر گھڑی اس کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کریں، یہ تو ہمارا چارہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اللہ جل شان ہم سے محبت کریں، وہ بے نیاز ذات، اللہ کی محبت کا مل جانا یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ معمولی انعام نہیں ہے۔ جب حق تعالی شان کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، اور اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جی اتنی بڑی کامیابی، اور پھر جن کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے پھر آسمانوں کی مخلوق میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، اور ساری آسمانوں کی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو، ان کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کی شان، پھر وہ آسمانوں کی محبت چھن چھن کر زمین پر اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو زمین پر جب یہ محبت اترتی ہے تو سب سے پہلے رجال اللہ، اہل اللہ، وہ گہرے علم والے، سب سے پہلے ان کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے، اور پھر وہ محبت پھیلتے پھیلتے پھر عام لوگوں کے دلوں میں بھی آ جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ جل شانہ کی محبت کا مل جانا یہ اللہ کے خزانوں سے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو آپس کی الفت محبت بڑھائیں گے جی، جتنی محبت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ترقی کرنا، ان کو معاف کرنا، دل سے معاف کرنا، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو دل سے معاف کر دینا تاکہ دل جڑ جائیں آپس میں۔
بندوں سے متعلق احکامات پاکیزہ معاشرہ قائم کرتے ہیں. بندوں سے متعلق احکامات، عبادات کے احکامات بہت کم ہیں، بندوں سے متعلق احکامات بہت زیادہ ہیں. اور یہ احکامات ذریعے ہیں دلوں کے جوڑ کا، الفت محبت کا ذریعہ ہے. بندوں سے متعلق احکامات گھر میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. چھوٹوں کو یہ حکم ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، اور بڑوں کو یہ حکم ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں. بڑوں کا دین چھوٹوں کی خوشحالی کا ذریعہ، اور چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ. چھوٹوں کو کیا حکم ہے بھائی بڑوں کے بارے میں؟ کہ وہ ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. تو بڑے تو چاہتے ہی ہیں کہ چھوٹے ہمارا ادب کریں. بڑوں کا دین، چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ. چھوٹے اللہ کے کمال پہ چلیں گے تو خوشحال کون ہوں گے؟ بڑے خوشحال ہو جائیں گے. اور بڑے دین پہ چلیں گے تو چھوٹے خوشحال ہو جائیں گے. بڑوں کو کیا حکم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں. تو چھوٹے تو چاہتے ہی ہیں کہ بڑے ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. بڑوں کا دین چھوٹوں کی خوشحالی کا ذریعہ، اور چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ. غریب کا دین مال والوں کی خوشحالی کا ذریعہ، مال والوں کا دین غریب کی خوشحالی کا ذریعہ. مال والوں کو کیا کیا حکم ہے؟ صدقات ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہیں. یہاں تک بھی حکم ہے کہ وہ تحقیق کریں کہ حاجت مند کون ہے، اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے دروازے پر جائیں. جب یہ کسی غریب کے دروازے پر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے جائیں گے تو غریب کا دل مال والوں کے ساتھ جڑ جائے گا کہ ہمارے مقدر کی روزی اللہ نے ان کے پاس اتاری تھی اور انہوں نے ہم تک پہنچا دی. مال والوں کے ساتھ غریب کا دل جڑ جائے گا. اور غریب کا دین کیا ہے؟ غریب دین پہ چلیں گے تو مال والے خوشحال ہو جائیں گے. غریب کا یہ دین ہے کہ مال والوں کے ساز و سامان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. تو جب غریب کی زندگی میں دین ہوگا تو مال والے سکھ کی نیند سوئیں گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے. جو ایمان کی حقیقت والے ہوتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی نہ ہمارے مال کو نقصان پہنچائے گا اور نہ ہماری جان کو نقصان پہنچائے گا. یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے الحمدللہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، الفت محبت بڑھتی چلی جائے. اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، انسانی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائیں. بندوں سے متعلق احکامات یہ بہت زیادہ ہیں. پڑوسیوں کے بارے میں احکامات، ماں باپ کے بارے میں احکامات، شہر والوں کے بارے میں احکامات، بہن بھائیوں کے بارے میں احکامات، ملک والوں کے بارے میں احکامات بہت سارے ہیں. بندوں سے متعلق بہت سارے احکامات ہیں. حکم کے پورا کرنے پر پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جاتا ہے. جب یہ سب کے سب اللہ کا حکم پورا کریں گے بندوں سے متعلق، جس کا جو حق اللہ نے رکھا ہے اس کا حق دینے والے بن جائیں گے. تو جب سب کے سب حق دینے والے بن جائیں گے تو آپس میں پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے گا. جھگڑا ختم، جھگڑا ہی ختم. مال والے غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، غریب مال والوں کا حق ادا کرتے ہیں. بیوی خامن کا حق ادا کرتی ہے، خامن بیوی کا حق ادا کرتے ہیں. تو اللہ پاک اپنی قدرت سے رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں جب ایسا پاکیزہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے احکامات، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک تمہارا پڑوسی ایسا ہے جو کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. تو اس کافر کا بھی ایک حق ہے. کس وجہ سے حق ہے اس کا؟ کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا ہمسایہ ہے. تو کافر کا بھی ایک حق ہے. اور ایک پڑوسی ایسا ہے، ایک ہمسایہ ایسا ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی بھی ہے
اور وہ مسلمان بھی ہے، اس کے کتنے حق ہیں بھائی؟ کیوں جی؟ اس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کے دو حق ہیں۔ اور ایک پڑوسی ایسا ہے جو تمہارا پڑوسی بھی ہے، اور مسلمان بھی ہے، اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تمہارا رشتہ دار۔ اس کے کتنے حق ہیں بھائی؟ اس کے 3 حق ہیں۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے، بندوں سے متعلقہ کا ماں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ یا اللہ جس کا جو اپنے حق مقرر کیا ہے ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں، ہر ایک کی حقوق کی ادائیگی، سب کے سب نے جب حق ادا کر دیا تو کائیں کا جھگڑا؟ آج عدالتیں بھری ہوئی ہیں، ان کا مطالبہ لینے کا ہے یا دینے کا ہے؟ جو عدالتوں میں جو مقدمے چل رہے ہیں تو سب لینے والے ہیں یا دینے والے ہیں؟ سب کا مطالبہ کہ ہمارا حق دلواؤ، اس سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا، سب کے سب دینے والے بن جائیں گے، جھگڑا ختم۔ تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے، اور جو بھی کام ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے قبول نہیں ہوتا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے یعنی اللہ والا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اخلاص والوں کے اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ تو اس کے لیے بھی محنت کرنا، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا، ہر عمل سے پہلے رک جائیں، اپنی نیت کو درست کریں، اپنی نیت کو ٹٹول لیں اور نیت کو درست کریں، عمل کے بعد استغفار کریں کہ یا الہی آپ کی شایان شان جس اخلاص کے ساتھ عمل کرنا تھا، یا الہی میں نہیں کر سکا۔ اللہ کو بڑا رحم آتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے، ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ یہ کام اللہ نے یعنی نبیوں والا کام آپ کی امت کے اندر منتقل فرمایا۔ ایک محنت ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنتی ہے۔ اس محنت میں قربانیاں ہیں، مجاہدے ہیں۔ صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت کیسی قربانی کے ساتھ ہو رہی تھی، جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور ایک صحابی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھوک کا تو انتظام کریں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ نہیں، اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کیا۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملے گی، پھر اللہ کے دین کا کام کیا۔ کھجور ملنی بند ہو گئی، کھجور کی گٹھلی چوس کر اللہ کے دین کا کام کیا۔ کیسی کیسی قربانیاں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر، یعنی کیسے حالات تھے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا نظام بنایا۔ چاروں طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگیں، یعنی چاروں طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگیں، تو اور مکہ مدینہ منورہ میں خطرہ بھی تھا۔ تو اس ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اور یہ جو ارتداد ہے تو ارتداد پھیل گیا، دور دور سے خبریں آ رہی ہیں۔ مدینہ منورہ میں تو نہیں تھا، اور کچھ جگہ میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو خبر آئی
تو آپ نے فرمایا کہ سب کو نکلنا ہوگا، سب کے سب جو ہے نا خروج کریں گے۔ تو یہ بات کہ جب سب کے سب خروج کریں گے تو پھر مدینہ کے تحفظ کا کیا ہوگا؟ تو رائے دینے والوں نے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی، یہ رائے دی کہ جب یہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب چلے جائیں گے تو پھر مدینے کے تحفظ کا آپ نے کیا سوچا؟ سب کے سب خروج میں چلے جائیں تو مدینہ منورہ کے آپ نے اس کا کیا سوچا؟ آپ نے اس کی تحفظ کے بارے میں کیا سوچا؟ آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ پھر یہ بات آئی کہ ازواج مطہرات، یہ ایسی پاکیزہ ہستیاں، تو آپ نے ان کے تحفظ کا کیا انتظام کیا؟ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ ہماری لاشیں جنگل کے درندے کھینچ کے لے جائیں، اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن دین مٹے اور ہم نہ مٹیں۔ اور ینقص الدین وانا حی، دین مٹے اور ہم نہ مٹیں، سب کو خروج کرنا ہوگا۔ کیسی مثال قائم کی ہے کہ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب کے سب نکلنے کو تیار ہے۔ 3 راتیں 3 دن مسجد نبوی میں کوئی اذان دینے والا بھی نہیں تھا، سب کے سب نکلے۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔